السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ عزیز، سی ٹی ڈی کے اہلکار یا اسپیشلائزڈ پولیس یونٹس کے اہلکار شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جیسی وارداتوں میں کراچی شہر میں ہسٹوریکلی بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اس سے اب سے کچھ ماہ قبل ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا جب تقریباً 4 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جنہوں نے کچھ لوگوں کو شارٹ ٹرم کڈنیپ کیا تھا اور ان کی کڈنیپنگ کے عوض 4 لاکھ روپے لے کر ان کو چھوڑا تھا۔ لیکن یہ تازہ واقعہ کیا ہے، پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز، ہسٹوریکلی کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ڈسپلنری ایکشنز کیا اناؤنس کیے گئے، عملی طور پر کیا ہوا اور کس وجہ سے یہ کاروائیاں یا وارداتیں بار بار ہو رہی ہیں۔ یہ اہم ترین سوال آج پروگرام میں اٹھائیں گے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو حالیہ واقعہ ریسنٹلی ہوا، اس میں کرپٹو کرنسی کا ایک ٹریڈر جس کو اغوا کیا گیا اور اس اغوا کے اندر محکمہ انسداد دہشت گردی کا ایک اہلکار سمیت 7 افراد اس پورے معاملے میں گرفتار کیے گئے۔ لاکھوں ڈالرز لوٹنے میں ملوث تھے یہ مبینہ طور پر یہ پولیس اہلکار، اور ان میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا جو مفرور ہوئے ہیں، اس میں بھی ایک سی ٹی ڈی کا اور ایک سی پیک پولیس کا بھی اہلکار کہا گیا کہ شامل تھا۔ ملزمان نے شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً $3,40,000 اپنے اکاؤنٹ سے منتقل کیے۔ ملزمان کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئیں کہ وہ عادی جرائم پیشہ ہیں اور اس سے قبل بھی جیل جا چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق مغوی شہری کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتا ہے جسے 25 دسمبر کو اغوا کیا گیا، اور پولیس موبائل میں سوار اغوا کاروں نے منگو پیر سے کرپٹو کرنسی کے جو اس کا نام تھا ارسلان تھا بزنس مین کا، اور اس کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 مختلف اکاؤنٹ سے منتقل کیے، پھر مزار قائد کے قریب اس کو پھینکا اور وہاں سے فرار ہوئے، اور یہ اغوا برائے تاوان کے تحت مختلف مقدمات ان ملزمان کے خلاف درج کر دیے گئے۔ اب یہ بڑی اس وقت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ جو اہلکار جن کا کام یہ ہے کہ ہماری حفاظت کریں، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یا اسپیشلائز پولیس یونٹس کے حوالے سے، وہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی کاروائیوں میں بار بار ملوث پائے گئے۔ اور یہ سلسلہ کیسے رکیا؟ کیونکہ اس سے پہلے سزائیں ہوئی ہیں، ڈسمسلز ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بڑا ریسنٹ جو واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں 4 اہلکار تھے۔ ایک تھے سب انسپیکٹر رفاقت علی، اے ایس آئی لیاقت علی، اے ایس آئی جان زیب، اے ایس آئی اس کے علاوہ ہاشم جن کو باقاعدہ ان کی ڈیوٹی سے ہٹایا گیا، فارغ کیا گیا، جاسم علی اور عمر فاروق اور عمران اور اسامہ کو انہوں نے اغوا کیا تھا اور انہیں 4 لاکھ روپے کے عوض چھوڑا تھا۔ اس کی ایف آئی آر باقاعدہ درج ہوئی تھی 119/2024، اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ ملزمان جو ہیں یا اس طرح کی کاروائیاں دوبارہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ جو واقعہ ہوا تھا اس میں ڈی آئی جی نے کہا تھا کہ 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، نوکری سے فارغ بھی کیا جائے گا، اور گرفتار اہلکاروں نے جس سے میں نے کہا کہ شہری جاسم اور اس کے دوست تھے جس میں عمر فاروق، عمران اور اسامہ شامل تھے، ان کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا تھا۔ جو مدت میں شہری کی یہ مقدمہ درج ہوا تھا ٹیپو سلطان تھانے میں، اہلکاروں نے شہری سے 4 لاکھ روپے وصول کیے تھے، اور پولیس لین دین کے تنازع پر نوجوان کو اغوا کر کے سی ڈی سیل لے گئے تھے۔ تو یہ ناظرین ایک نہیں کئی کاروائیاں ہوئی، اور یہی نہیں، آپ کو بتائیں 13 جنوری کو ایک واقعہ ہوا جس میں سی ٹی ڈی کے 2 اہلکار، ایک کا نام فہیم اور ایک کا نام احمد، ان دونوں کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیا گیا۔ پھر یہی نہیں، 12 مارچ کو ایک واقعہ ہوا اور ایک بزنس مین کے اغوا کے اندر سی ٹی ڈی اہلکار مبینہ طور پہ ملوث پائے گئے۔ ایک انکوائری بیٹھی اور نہ وہ انکوائری رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی کوئی ایکشن ان اہلکاروں کے خلاف ہو سکا۔ تو جو فائل آتی ہے وہ ایسے کر کے بند ہو جاتی ہے، کوئی اس وقت کاروائی نہیں ہوتی۔ اگر کاروائی ہوئی بھی تو وہ میننگ فل نہیں تھی، یعنی عبرت کا نشان نہیں بن سکے یہ سی ٹی ڈی اہلکار۔ تو اب جن پر ہمارے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے ٹیکس پیئر منی سے ہمارے جان و مال کے تحفظ پر مامور ہیں، وہ اگر ہماری ہی کڈنیپنگ شروع کر دیں گے یا کرپٹو یا کسی بھی ٹریڈرز کی یا بزنس مین کی یا کوئی بھی انڈیویجول کی، تو پھر اس شہر کو محفوظ کیسے بنایا جائے گا؟ آخر اعلیٰ ترین پولیس اہلکار جو ہم نے پروگرام سے پہلے پوچھا بھی ان سے کہ وہ یہ نمائشی اور سمبولک کاروائیوں سے بڑھ کر کوئی اسٹرکٹ ایکشن ان افراد کے خلاف لیں گے؟ اگر نہیں لیں گے تو کیا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟ یہ سارے اہم سوالات اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد بے نقاب میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ اہم ترین سوالات، شارٹ ٹرم کڈنیپنگز، یہ تسلسل کے ساتھ واقعات، سی ٹی ڈی کے اہلکار جس میں ملوث، کئی بار ڈسپلنری ایکشنز ہوئے لیکن حتمی طور پر، منطقی طور پر، یا کہا جائے کہ لاجیکلی اینڈ کوئی اس کا نہیں ہوا، خاص میننگ فل نہیں اینڈ ہوا، بار بار وہی کاروائیاں ریپیٹ ہو رہی ہیں، سزائیں اناؤنس ہوئیں لیکن عملی طور پر ان کا اطلاق نہیں ہوا۔ شہر میں مجموعی طور پر امن و امان کی جو صورتحال ہے، وہ شہری جو عدم تحفظ کا شکار ہیں
اس کا حل کیا ہے؟ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم زمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فہیم صاحب سر فرمائیے گا کہ پہلے تو جو مجموعی طور پر ایک ریسنٹلی انٹیریئر منسٹر حارث عواد صاحب تھے, ان سے انٹرویو کے دوران جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سب میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہری جس کا موبائل چھنتا ہے یا جس کے گھر پہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیتی ہوتی ہے تو وہ ڈرتا ہے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے کہ میں ایف آئی آر لانچ کروں گا تو کہیں اور ڈکیتی نہ پڑ جائے, یا وہ ڈرتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس طرح کے واقعات اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھاتے ہیں. اس کو کس طرح ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے فہیم صاحب؟ سفیان, سب سے پہلے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے شکریہ. جی دیکھیے, جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں پولیس کا کو جو ہے لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ باڈی ہے جس کے اندر لوگ ہوتے ہیں جن کو امپاور کیا جاتا ہے, ایک لوگوں کے تحفظ کے لیے, دوسرا مطلب لا اینڈ آرڈر کے لیے, اور آپ یہ کہہ لیجیے مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, پاکستان انکریزنگلی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی جو ہے وہ پر سے پشت چلی گئی ہے. جی. قانون سے مراد آئین, ٹھیک ہے نا, آئین. اچھا, اگر آپ ویکیوم میں پولیس کو دیکھیں گے اور پولیس کے جا بجا اہلکاروں کے کارنامے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پولیس ذمہ دار ہے. مگر یہاں المیہ یہ ہے کہ چونکہ کسی قسم کا اب جو قانون کی بالادستی, آئین کی بالادستی, وہ اس ملک میں اب بچی نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی, قانون کو نافذ کرنے کی, ان کے پاس طاقت تو ہے مگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ صرف اور صرف چند پولیس والوں کا نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں. آپ کو پورے معاشرے میں اس جو پولیسنگ کا نظام ہے جس کے اندر ہمارے ہاں اب رینجرز بھی شامل ہے, جس میں بعض جگہ فوج بھی بلا لی جاتی ہے, اگر آپ اس نظام کو جب تک اوور آل نہیں کریں گے تو آپ فائر فائٹنگ کرتے رہو کہ آپ کو جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں ملیں گے. اچھا, اس سلسلے میں فہیم صاحب کوئی جو بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ ایک پبلک سیکٹری کمیشن بھی بنایا تھا سندھ گورنمنٹ نے, لاز پاس ہوئے تھے, لیکن وہ بھی آفس بنا, اس کا بجٹ ہے, منتھلی سیلریز ہیں, لیکن اٹ از ناٹ امپلیمنٹڈ. وہ کچھ ہوا نہیں سامنے, کیا ہوا اس پہ؟ دیکھیے, پبلک سیفٹی کمیشن کو لٹرلی نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا. جیسے ایک زمانے میں ارلی 90s میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب گورنر تھے, انہوں نے سی پی ایل سی بنائی تھی. سی پی ایل سی کو اتنا پولیٹیسائز, کنٹروورشل کر دیا گیا کہ اب چاہے پولیس کے افسران ہوں, چاہے پولیس کمیشن کی آپ بات کر لیں, آپ چاہے خود پولیس کے افسران کی بات کر لیں, بنیادی طور پہ وہ جو مختلف قوتیں ہیں, جو طاقت کے جو سینٹرز ہیں اس ملک میں, ان کی طرف دیکھتے ہیں, عوام الناس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ پبلک سیفٹی کمیشن بناؤ گے تو اس کے اندر پبلک کے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ جو ہیں اگر کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہوگی تو اس کی صرف نشاندہی نہیں کریں گے بلکہ پکڑیں گے بھی. اب اس وقت تو آپ کے اسکرین کے اوپر غلام نبی میمن صاحب کی تصویر نظر آئی, ویری گڈ آفیسر, مگر غلام نبی میمن کیا کر سکتا ہے؟ آپ فہیم زمان کو آئی جی لگا دیجئے, ڈی آئی جی لگا دیجئے, فہیم زمان کیا کرے گا؟ مسئلہ لے دے کے یہ ہے کہ اچھا آپ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو کوئی 10-12 سال پہلے بے نظیر بھٹو پارک میں دن دہاڑے ٹی وی کیمراز کی اس میں کے اوپر سرفراز شاہ کا مرڈر ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ ڈریگ کرتا رہا, کیس کرتا رہا, سزائیں بھی ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا. آخر میں ڈاکٹر الوی صاحب جب صدر بنے, انہوں نے جاتے جاتے ان کی سزائیں معاف کر دی. اسی طرح سے نقیب اللہ محسود کا مرڈر ہوا, 444 خود جو سی ٹی ڈی نے جو انکوائری کی اس میں ایس ایس پی کو جو ہے ایس ایس پی ایسٹ یا جو بھی راونوار صاحب تھے, ان کو 444 مرڈرز کا وہ ٹھہرایا گیا, وہ آرام سے رہ رہے ہیں. کیا ہوا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوام الناس کو اس معاشرے میں امپاور نہیں کریں گے اور انٹرن آپ اس معاشرے میں
آئین کو اور آئین کے تحت بننے والے قوانین کو امپاور نہیں کریں گے. آپ فائر فائٹنگ کر سکتے ہو. نہیں لیکن فیض صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو بڑے اسکیل پہ جو ہوا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی، اور پھر نیچے سطح تک اگر ایس آئی یا کوئی اور اہلکار ملوث ہے تو یہ تو گھروں میں ڈکیتیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے 30 ہزار روپے کے لیے بھی شہریوں کو کڈنیپ کر لیا صدر کے علاقے میں، اور کڈنیپ کر کے 30 ہزار روپے مانگ کے پھر چھوڑ دیا اس کو. کسی سے 4 لاکھ روپے لے لیے، کسی سے 2 لاکھ روپے. تو ایسے تو کوئی بھی کہیں کسی وقت بھی کڈنیپ ہو سکتا ہے، اس کو پیسے دے کے وہ چھوڑے. دیکھیے آپ جب نئی سبزی منڈی جاتے ہیں، وہاں جمالی پل کے نیچے سے وہ آتی ہے ٹریفک سپر ہائی وے کراس کرتی ہے. وہ انتہائی خطرناک علاقہ ہے. وہاں پر روزانہ دن دہاڑے وارداتیں ہوتی ہیں، شہری قتل کر دیے جاتے ہیں. پولیس تبدیل بھی کرتی ہے آفسرز کو، وہ بھی کرتی ہے، مگر نتائج تو نہیں ملتے نا. اچھا، اس کیس میں جمالی پل کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو کارروائی کرتے ہوئے یا جرم کرتے ہوئے لوگ ملیں گے، وہ افغانی ہوں گے. اچھا، اور وہ افغانی جو ہیں ان کو وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ان کو خود پولیس نے استعمال کیا، اور پولیس ان کو بعد میں اگر پکڑی جاتی ہے، اگر پکڑے جاتے ہیں یا ہوتا ہے، ان کو مار بھی دیتے ہیں. تو سفیان، آپ جو بات کر رہے ہو نا کہ جی ایسا، میرا اپنا چوکیدار، اس کا تعلق کشمور سے ہے. اس کا بھائی اس وقت کڈنیپڈ ہے کچے میں. اس کے جو کڈنیپرز ہیں انہوں نے 15 لاکھ روپے مانگے، اور اس کا بھائی جو ہے آج میرے پاس آیا تھا، صاحب لاکھ روپے دے دو. وہ چندہ جمع کر رہا ہے اپنے بھائی کو اغوا کنندگان سے دریافت کرنے میں. یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بھائی، آپ، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو لالسنس ہے آئین قانون کی. آپ مجھے ایک بتا دیجئے کہ کوئی افسر، میں عام سپاہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی افسر آج تک، مطلب اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی پکڑا گیا ہو، اس کے اوپر الزام لگا ہو، انکوائری ہوئی ہو، اس کے اوپر الزام ثابت ہوا ہو، اس کو کوئی سزا ہوئی ہو؟ جب میں آپ کو بتاتا ہوں فیض صاحب، ایس ایس پی تھے ایک، ان کے خلاف انکوائری ہوئی یہی بزنس مین کو اپڈیٹ کرنے کی، لیکن آج تک وہ انکوائری رپورٹ سامنے ہی نہیں آئی. وہ انکوائری تو ہو گئی نا، کوئی ایکشن ہوا نہیں آئے گی نا. دیکھیے، اگر میں اور آپ مل کر میڈیا میں ان کی کسی شخص کی انکوائری کریں گے تو انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوگی نا. میرا اپنا تعلق میڈیا سے رہا ہے، آپ کا تعلق میں. جب تک پبلک سیفٹی کمیشنز، پولیس کمیشنز، جب تک عوام الناس، جب تک جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہوگا ان انکوائریز میں، اور انڈیپینڈنٹ انکوائریز نہیں ہوں گی، تو وہ ایس پی صاحب کیسے پکڑے جائیں گے؟ میں نے تو آپ کو ایس پی کا نام بھی لیا. 444 لیکن یہ فہیم صاحب، پھر اگر اس کو ہولسٹکلی دیکھا جائے تو پھر جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں، وہ جمالی پل ایک ایگزامپل ہے، یا شارٹ ٹرم کڈنیپنگز ہیں، تو یہ تو پھر اوور ہال کی ضرورت ہے سسٹم کو. تو ہاؤ کین وی ایڈریس دس؟ اگر موبائل فون چھن رہے ہیں تو اس میں بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی اہلکاری ملوث ہوگا، مبینہ طور پہ اللیجڈلی. کہیں نہ کہیں سے تو ٹپس ہوتی ہوں گی، کہیں نہ کہیں سے اس میں انٹرنل ہینڈز ہوتے ہوں گے. دیکھیے، میں پھر کہوں گا کہ پولیس میں سارے، چاہے سپاہی ہوں چاہے افسر ہوں، برے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. معاشرے کے دیگر سیکشنز کی طرح پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں کسی بھی سیکشن آف پاپولیشن یا سوسائٹی، کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. انکوائری پہلے تو نہیں ہوتی. انکوائری کے اندر اتنے کہتے ہیں نا، دودھ میں اتنی مینگنی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ کہیں کورٹ میں ہولڈ ہی نہیں کرے گا. جب تک آپ انڈیپینڈنٹ کمیشنز نہیں بناؤ گے، جب تک آپ ان کو امپاور نہیں کرو گے، آپ جب تک عوام الناس کا رول نہیں لے کر آؤ گے، جب تک آپ جوڈیشری کا رول نہیں لے کر آؤ گے. اور نمبر 2، دیکھیے، مجھے آپ کسی کمیشن کا حصہ بنا دیں، میں ایک انکوائری میں جائز بات کروں گا، دوسری میں تیسری بار میں مجھے دھمکی ملے گی کہ بھیا اگر آپ یہ کرو گے، اگر یہی آپ کی روش رہی تو آپ کے لوائقین آپ کو کندھے پہ لے کے جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ہماری طاقت جو ہے نا، جس چیز کی آپ بات کر رہے ہو وہ آئین سے نکلتی ہے. جب تک آئین کو اسٹرینتھن نہیں کرو گے، جب تک قوانین کو اسٹرینتھن نہیں کرو گے، لیکن جب فیض تک صاحب سسٹمز یہ کو بھی نہیں بتائے گا کرو گے، کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تھوڑا سا ٹیک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کرائم تھا. مطلب یہ کرپٹو ٹریڈر تھا، اس سے $3,40,000 انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروائے. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بینک سے رقم معاملہ ہو، کیش کی ڈیلنگز ہو. اس سے پہلے ڈیفینس ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں کڈنیپنگ کے، اس میں بھی اس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا. تو یہ فرمائیں کہ یہ تو پھر تھوڑا اور اسکیل اپ ہو گیا ایسے ملزمان کا. ناؤ وہ اکاؤنٹ مانیٹر کر رہے تھے اس کی کرپٹو ٹریڈنگ کا کہ کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، یا کس طرح ان کو پتہ چل رہا تھا کہ کتنے ڈالرز اس نے ٹرانزیکٹ کیے ہیں، کتنے بٹ کوائنز یا کتنی کرپٹو کرنسی اس نے لی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیول بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے بہت جگہ. ابھی پچھلے دنوں کراچی سے ہی ایک جو ہے تاجر جو تھا کڈنیپ ہوا، بعد میں لاہور سے کوئی 10 دن بعد نکلا، کولا یا کسی بیوریجز والا. کیا ہوا؟ کون سی انکوائری ہوئی؟ تو سوفسٹیکیشن اداروں میں بھی آ رہی ہے، افسران میں بھی آ رہی ہے، اور پورے سسٹم میں. اچھا دیکھیے یہ ساری چیزیں آئسولیشن میں، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کرپٹو ٹریڈر، کوئی پولیس افسر تو نہیں بیٹھ کے کرپٹو وہ کر رہا نا، اس کو مانیٹر کر. تو جو آپ جیسے ٹینکر مافیا کہتے ہیں، یہ بھی مافیاز ہیں، مافیاز ان پار، جو پولیس افسران ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، اور دیگر جگہ جہاں طاقتور لوگ بیٹھے ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. اور یہ اس کے اندر ٹیکنیکلی نو ہاؤ رکھنے والے لوگ، جیسے آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں اپنے لیپ ٹاپ کی آواز نہیں کر پا رہا تھا، تو آپ ہی نے کہا کہ کسی گھر میں بچے کو بلا لیں جو کہ ٹیک سیوی ہو. تو اس کرپٹو ٹریننگ کو کرنے والے میں بھی ٹیک سیوی بھی شامل ہوگا، ایس پی صاحب بھی ہوں گے. مطلب کافی بڑا ہوگا. دیز آر مافیاز which are operating in our society today. اور ان کو جب تک آپ سسٹم کو اوور آل نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے آپ کے پروگرام کا جو فوکس ہے وہ سسٹم نہیں ہے. نہیں ایگزیکٹلی سسٹم سے صحیح کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن لا انفورسمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں سیف سٹی کیمراز ہیں، فیز وائز اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں. تو ول دس ورک؟ آپ کو لگتا ہے کچھ کڈنیپنگز روکی بھی گئی اس سے، لیکن آپ کو لگتا ہے از اٹ پریکٹیکل؟ اچھے آفیسرز کوشش کرتے رہیں گے، کچھ اچھی چیزیں ہو بھی جائیں گی. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو اسی سی ٹی ڈی نے جو ہے سفورہ گوٹ کے اوپر، بس کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی جن میں 40 پہ تھا، سبین محمود کا مرڈر جن لوگوں نے کیا، ان سب کو اریسٹ بھی کیا، ان کے خلاف وہ بھی کیے، ان کے خلاف ملٹری اور اس میں کیسز بھی چلے. کیا ہوا ان تمام ملزمان کا؟ وہ آج پتہ نہیں کون سی جیل میں یا کسی جیل کے باہر ہیں، پیرول پہ ہیں، کیا ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. تو دیکھیے اگین کسی بھی بڑے جرم کے پیچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. آپ ایک ایس پی صاحب کو رو رہے ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس معاشرے میں چونکہ آئین اور آئین سے نکلنے والے قوانین، ان کی کوئی حیثیت نہیں بچی ہے. اس کی وجہ سے طاقتور لوگ، پوری طاقتور مافیاز جو ہیں آپریٹ کرتی ہیں. اور یہ جیسے آپ نے کہا، مجھے بھی کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا. کسی دن شاید آپ کڈنیپ ہو جاؤ، کسی دن میں کڈنیپ ہو جاؤں. اگر ہمارے پاس تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے شاید ہماری بچت ہے. نہیں لیکن یہ تو سر یہ 20-20 ہزار روپے 30 ہزار روپے کے لیے شروع ہو گیا نا سلسلہ. ضروری نہیں کہ $3,40,000 کے لیے کیا جائے. چوکیدار کے بھائی کو سفیان، اگر ایک چوکیدار کے بھائی کو جو اپنے دوست کے ساتھ چائے پینے موٹر سائیکل، آج 2-2.5 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، کاشمور اور گھوٹکی کی پولیس ایک دوسرے پہ ڈالتی ہیں کہ جی وہ تمہارے یہاں سے تمہارا وہ لگتا ہے، تمہارا لگتا ہے. 15 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ، کروڑ روپے سے شروع ہو گیا. اغوا کنندگان جو ہیں 15 لاکھ روپے پہ آگے. یہ تو میرے اور آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. جمالی پل میرا اور آپ کے روزانہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اتنی آسانی سے چیزوں کو دیکھیے، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ میں پولیس کی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے آفیسرز ہیں. میں سخت دل سے یہ یقین کرتا ہوں کہ پولیس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے بھی لوگ بھی ہیں. بہت سی شہادتیں ہیں، بہت سی کوششیں ہیں، بہت سے کیسز ریزالو ہوئے ہیں. کڈنیپنگ میں ہی ریسنٹلی ایک کیس گھنٹوں کے اندر انہوں نے پکڑا بھی ہے، ڈیفینس میں ہی ہوا ہے ساؤتھ کے علاقے میں. ضرورت اس بات کی ہے
کہ تمام ڈیٹا، کرائم کا ڈیٹا اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے، اس کو پلاٹ کیا جائے، اس کے اندر جو ہیں پیٹرنز دیکھے جائیں، اور جو ایک ماڈرن پولیسنگ ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی تک ہم موٹر سائیکل کے اوپر ایک موٹر سائیکل پہ پولیس والا ہوتا ہے، دوسرا ایس ایم جی لے کے کھڑا ہوتا ہے، ابھی تک ہم وہ کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنے پولیسنگ کے طریقے، پولیس آفیسرز کی تنخواہیں، ان کی، اگر کوئی شہید ہوتا ہے پولیس آفیسر ان لائن آف ڈیوٹی، ان کو فیملیز کو پروٹیکٹ کرنا، جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے من حیث القوم، ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے. یہ مسائل جیسے ہماری باقی ہر چیز میں ہیں، وہی پولیس کے اور اس میں رہیں گے. بہت شکریہ فہیم زمان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. اہم ترین اسٹوری تھی شہر کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم زمان صاحب کا، آپ نے تجزیہ سنا اس پہ. بریک کے بعد پولیس اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیا کر سکتی ہے، یہ سوال اٹھائیں گے. ایک سابق آئی جی پروگرام میں ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. ریسنٹلی جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگز میں اللیجڈلی سی ٹی ڈی آفیشلز ملوث اہلکار پائے گئے، 4 کے خلاف پہلے کارروائی ہوئی، ڈسمس ہوئے. اس سے پہلے 2 اور تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی. مارچ میں، جنوری میں ایکشن ہوا سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف. تو یہ کڈنیپنگ، شارٹ ٹرم کڈنیپنگز کا جو ٹرینڈ ہے، اس میں جو پولیس اہلکار اللیجڈلی ملوث ہیں، ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ سے نہ ہوں، یعنی اس کا سلسلہ رک سکے. یہاں پر طاہر عالم صاحب سابق آئی جی پولیس پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق آئی جی اسلام آباد میں. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کیسے انشور کی جائے گی تاکہ یہ واقعات تھم جائیں، یہاں پہ رک جائیں؟ طاہر صاحب شکریہ. دیکھیں پولیس جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے، کراچی جیسے بڑے شہر میں کافی تعداد میں ہے، ہزاروں میں ہے. اب اس میں پولیس میں جتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے شاید ہی کسی محکمے میں ہو. جتنی تعداد میں آپ سالانہ کے حساب سے گن لیں، آپ ماہانہ کے حساب سے گن لیں، پولیس والے ڈسمس ہوتے ہیں، پولیس والوں کے خلاف مقدمے درج ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس تھانے میں پولیس والا راج کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایس ایچ او، اسے پکڑ کے اسی تھانے کے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، اس پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم جو ہے وہ پولیس آرڈر میں بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو کمیشن بنایا جانا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نہیں بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عدالتیں ہیں جو پولیس کی جو بھی ڈوئنگز ہیں اس پر ایکشن لیتی ہیں، اور اس میں پولیس کو اگر یہ افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے تو سر یہ کاروائیاں رک کیوں نہیں رہی؟ پھر یہ ہر کچھ دن بعد ایسے واقعات سامنے کیوں آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے. کیونکہ یہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس والوں نے کسی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے جو لالچی پولیس والے ہوں گے، اور وہ گھر والوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت تعلق ان لوگوں کا جن سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فون کا رابطہ کوئی ایسا ہوا ہوتا ہے، اور کہ وہ ان کو گھر والوں کو ڈراتے ہیں کہ ان کو ہم ٹیررزم کے کیس میں ڈال دیں گے. نہیں، جو پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ انوسنٹ ہوتا ہے یا وہ اللیجڈلی کوئی کرمنل ہوتا ہے، جو کرائم کا کوئی اس پہ ایکوزیشن ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جو پکڑا آپ جو کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض کا کرائم کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اگر آپ کو کرائم کا جیسے پتا ہے، ایک ملزم کو پتا ہے کہ فلاں نے کرائم کیا تھا اور اس نے بتایا نہیں، یا اس نے اس سے تھوڑے سے پیسے لے لیے، یا جو لوٹی ہوئی رقم میں سے کچھ حصہ لے لیا، تو اس قسم کے لوگوں کو بعض کا پولیس پکڑتی ہے، رکھتی ہے. پولیس کے جو کالی بھیڑیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو پکڑ کر ان سے بھتہ یا تاوان پیسے وصول کرتے ہیں گھر والوں سے، جس کو تاوان کا نام دے دیا جاتا ہے. بہت سی صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کہ اس قسم کے واقعے کو جو کہ رشوت ستانی میں میرا خیال زیادہ آنا چاہیے، اس کو تاوان کا نام دے دیا جاتا ہے. بہرحال یہ غلط ہے، اور سینئر آفیسرز کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور کارروائی ہوتی بھی ہے. تاہم ہمیں جو لالچ کا کلچر ہے پولیس سے، جو رشوت ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور کام یہ طاہر صاحب ہے غیر قانونی جو آپ کہہ رہے ہیں، تاوان ہے، رشوت ہے، جو بھی ہے، اس پر ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ڈسمسل ہو جاتا ہے اور یا گرفتار بھی اگر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ دن بعد ایسا واقعہ سامنے آتا ہے. اس کا مطلب قرار واقعی سزا نہیں ملتی، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں اس وقت ٹرینڈ سیٹ ہو رہا کہ یہ رک جائے معاملہ؟ اس میں ایک تو یہ کہ جیسے ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس سے جس طریقے سے دوسرے ملزم فائدہ اٹھاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں،
تو جو مقدمے پولیس والوں میں بنتے ہیں جی وہ بھی پھر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. نمبر 2, جن لوگوں کو لوٹا ہوتا ہے یا جن سے تاوان وصول کیا ہوتا ہے ان کے لواحقین کے ساتھ مکمکا کر لیتے ہیں, صلح صفائی کر لیتے ہیں, پیسے واپس کر دیے اور بیچ میں لوگ ڈال دیے. یہ طریقہ پھر پولیس والے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی لیکن دیکھا میں ہے طاہر صاحب یہ جو پورا کانسیپٹ ہے, اگر کوئی کرمنل ہے یا کسی کو کرائم کا پتہ ہے یا کوئی ابیٹر بھی ہے تو ان دیٹ کیس پولیس کو قانونی کارروائی اس کے خلاف کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو ایبڈکٹ کر کے اس کے گھر والوں سے پیسے مانگنے چاہیے اگر وہ ہے بھی. لیکن یہاں پر تو شہری جتنے مدعی بنتے ہیں تھانوں میں وہ بولتے ہیں کہ ہم تو انوسنٹ تھے, جو ہمیں پکڑا گیا کوئی بزنس مین ہے, کوئی کرپٹو ٹریڈر ہے, کوئی کچھ ہے. دیکھیں بندہ تو ہر ایک اپنے آپ کو انوسینٹ ہی کہے گا. آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پولیس جس کو بھی پکڑتی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, نہ کہ پیسے مانگنے چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے. لیکن بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ کسی کرمنل کو پکڑا اور اس نے کوئی 10-20 لاکھ کی کوئی چوری کی ہے یا ڈکیتی کی ہے, تو پولیس والے جب اس سے پیسے مانگتے ہیں وہ جو زیور اس نے چوری کیا ہوتا ہے وہ تو کھا چکا ہوتا ہے, وہ تو بیچ چکا ہوتا ہے یا عیاشی میں لٹا چکا ہوتا ہے. اب پولیس والے جو ہیں انہوں نے ریکوری کرنی ہے اور یہ ریکوری ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر پولیس والے زیر عتاب آتے ہیں. تو اس ریکوری میں وہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو تمہارا لڑکا چھوٹے گا. اب وہ گھر والے جو ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو پیسے پولیس مانگ رہی ہے یہ ریکوری کے لیے مانگ رہی ہے جو ان کے بیٹے نے واردات کی تھی, بلکہ وہ اپنے بیٹے کو تو بالکل ہی بے گناہ سمجھیں گے. تو اس طریقے سے پولیس پر الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ تاوان مانگ رہی ہے. ہر کیس میں یہ معاملہ نہیں ہے. بعض صورتوں میں یقیناً ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پولیس اس طریقے سے غلط طریقے سے پیسے لے رہی ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے سر یہ ایف آئی آر کا متن ہے 119-24 جو درج ہوئی, جس میں 4 لاکھ روپے لیے گئے. 4 لوگ تھے, جاسم علی, عمر فاروق, عمران اسامہ. اس میں کہا گیا ڈیو ٹو یور, جو ان پر انکوائری ہوئی کہ ڈیو ٹو یور کرمنل ایکٹ یو ہیو براٹ بیڈ نیم ٹو ڈپارٹمنٹ وچ شوز دیٹ یو آر کرپٹ اینڈ کرمنل مائنڈ سیٹ police officer which has created a worst impression amongst the general public. تو اب یہاں پر تو 119-24 ایف آئی آر جی ڈیفینیٹلی بھی انکوائری افسر نے جو ہے وہ ان کو قصوروار سمجھ کے ہی ان کے خلاف ایکشن ہوا ہوگا. لیکن میں ایک جنرل کنسیپٹ ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل بات ہے. میں بہت شکریہ کروں گا طاہر عالم صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا, اور کیا وجہ ہے کہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, اس پہ سوال اٹھایا, طاہر عالم صاحب نے اپنا جواب دیا. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.